بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد یونس حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، یہ جو خاکی وردی ہے اس کا مشن اپنے ملک کی سلامتی اور امن ہے، اور ان رکھوالوں کا نصب العین جو ہے وہ شہادت ہے۔ جب اتنا بڑا مقصد ہو تو اس کو کوئی دنیا کی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ ہمارے جو خاکی وردی پہننے والے نوجوان ہیں، ان کا سب سے بڑا اور پہلا مشن یہی ہوتا ہے کہ وطن پر قربانی، اپنی جان قربان کرنا، وطن کے لیے قربانی دینا۔ تو وہ کسی تنخواہ کے لیے یہ کام نہیں کرتے۔ اگر تنخواہ لینی ہے تو اور بہت سارے شعبے ہیں، محکمے ہیں جہاں پر یہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن پاک فوج میں جو بندہ جاتا ہے وہ ایک ہی تمنا لے کر جاتا ہے کہ وطن پر قربان ہونا ہے۔ تو الحمدللہ اسی وجہ سے آج پاکستان کی آرمی نمبر 1 ہے اور دنیا اس کا لوہا مانتی ہے کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں، جو فوج ہے، اس کو شکست دینا ناممکن ہے، اور پاکستان آرمی نے الحمدللہ وہ کر دکھایا جو موجودہ دور کی سپر پاوریں نہ کر سکی۔ تو آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک ہر طرف افراتفری کا ماحول تھا، ایک دہشت گردی کی فضا تھی۔ الحمدللہ آج وہ چیز آپ کو نظر نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وردی ہے۔ یہ جو آج امن و سکون ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، اور بہت ساری لازوال قربانیوں کی داستان ہے جو ہمارے شہیدوں نے دی، جو ہمارے ہیروز نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تو پھر یہ امن اور سکون الحمدللہ آج وطن عزیز میں ہے۔ تو میرا مقصد ان والدین تک آپ کی رسائی ہے، ان والدین کو دکھانا ہے آپ کو کہ جنہوں نے اپنے لخت جگر اس راستے پر، اس وطن پر قربان کیے، اور ان کی زیارت کرانا ہے تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں کہ ان گمنام ہیروز کے والدین کے جذبے، اور ان کی زیارت کرانا ہے۔ تو آج بھی ہم ایک شہید فیملی کے گھر پہ آئے ہوئے ہیں۔ ان کا نام حمزہ تھا، رینجر میں ملازم تھے، یہ رینجر میں تھے۔ تو ایک جنگ میں یہ اللہ کو پیارے ہوئے، وطن پر قربان ہوئی، تو اللہ نے ان کو شہادت کا مقام عطا کیا۔ میرے ساتھ ان کے والد اور والدہ تشریف فرما ہیں، تو آئیے ان سے کچھ حمزہ کے حوالے سے یادیں تازہ کرتے ہیں۔ میرا نام فیاض ہے جی، تے پیکھی تے رہنے والا میں، تے علی حمزہ وڈا بیٹا سی جی میرا، تے بہت اچھا سی، تے انشاءاللہ بڑا لیک بیٹا سی، پڑھائی بھی بہت اچھا سی۔ دی خواہش یہ سی بھی میں انہوں آخیا بیٹا اتنے کوئی کام کر لیا، انہیں کہا نہیں پاپا جی میں انشاءاللہ فوج جانا، تے ادھر جا کے اتنے مطلب فوج کی نوکری کرنی ہے، تے انشاءاللہ اللہ دے حکم نال میں مطلب اپنے دشمن نال مقابلہ کرنا، تے جا رہا سی اپنے مشن تے۔ رستے دے وچ دہشت گرداں نے فائرنگ کیتی، شہید ہو گیا، تے اللہ تعالیٰ انہوں درجہ بلند کرے، تے اللہ پاک ہوں تے اپنی رحمت۔ علی حمزہ کتنی کلاسیں پڑھے ہوئے تھے؟ 12ویں وچ پڑھتے سی۔ بات کے مستحق ہیں کہ اللہ نے علی حمزہ کو اتنے 3 سال کے کم عرصے میں یہ بڑا شہادت کا مقام عطا کیا۔ ہوئی سی میرا بیٹا شہید ہویا، تے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کیتا سی، جس مقصد واسطے وہ گیا تھی وہ مقصد ان اللہ میاں نے پورا کر دیتا۔ تے اللہ تعالیٰ فوجی دی خواہش یہ ہوندی ہے بھی مینوں نہ شہادت دا رتبہ ملے، دشمن نال مقابلہ کرنا پوے، تے الحمدللہ جی شکر ہے اس مالک دا۔ جا رہا سی مشن تے اپنے تے، دہشت گرداں نے حملہ کیتا، تے ماشاءاللہ 4 فوجی شہید ہو گئے، علی حمزہ بھی سی، تے 3 فوجی اور سی۔ شکر ہے الحمدللہ جی۔ اینی بارش سی تے بارش دے وچ دنیا نے اپنے کپڑے نہیں دیکھے، اپنے میرے کپڑے بھیجن ڈا یا نہیں بھیجن ڈا، دنیا نے بہت استقبال کیتا، پھول سٹھے مطلب بازار بھرے گیا پھلاں نال، تے بارش بھی نہیں دیکھی، تے تقریباً کم سے کم 3-4 میل 5 سی جندے وچ نا دنیا ہی دنیا سی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی گھراں چوں باہر نکل آئے سی۔ فیصل آباد روڈ دا
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇਟਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ अल्लाह के हुक्म नाल उनकी जगह से पहुँचावांगे। जनाजा हुआ तो ज़िंदा कौमें अपने हीरो का ऐसे इस्तकबाल करती हैं तो उनके जज्बे बुलंद हैं, वो अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ने मेरे बेटे को शहादत दी और दूसरे बेटे को भी उसी रास्ते का राही बनाना चाहते हैं। जो मिशन अली हमज़ा पूरा नहीं कर सका तो इंशाअल्लाह उसका भाई ज़रूर पूरा करेगा, वो भी उसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो हमारे साथ शहीद की वालदा भी हैं तो उनसे पूछते हैं अली हमज़ा के हवाले से। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। अच्छा बहन जी ये बताइए कि जब आपकी अली हमज़ा से आखिरी बात हुई कुछ बातें याद हैं, क्या बातें हुई थी माँ बेटे में? बातें इस तरह ही मैं पूछ रही थी आपने बेटा कब आना है, कहता माँ जी 17 तरीक तो पहला पहला मैं तुहानू दस दांगा इंशाअल्लाह 19-20 तक मैं आ जाऊँगा। तो खाना खाया क्या कर रहे हो इस तरह। फिर मैं ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੀਚੇ ਤੇ ਵਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੇਂਦੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਬੂ ਹੋਰੀ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਕਰਾਂਗਾ फ़ोन। सुबह फिर टाइम ही नहीं मिले। जी नाज़रीन कुछ दिन पहले भी एक वीडियो मैंने चढ़ाई थी, आपको याद होगा, कैप्टन असफंद यार बुखारी जो कि फ़ख्र अटक हैं, उनके वालिद भी इसी तरह बता रहे थे कि जिस दिन उसकी शहादत हुई है उस दिन हमने जाना था लड़की के घर मंगनी करने के लिए। यानी कि हमारे कैप्टन असफंद यार बुखारी जो हैं उनकी मंगनी के लिए जाना था, उन्होंने सारी शॉपिंग वगैरह कंप्लीट थी। तो अल्लाह को ये पसंद नहीं है ये कि मेरे बरगुज़ीदा बंदे हैं, मेरे मुकर्रब बंदे हैं, तो दुनिया की बीवियां अल्लाह ने इनके लिए नहीं रखी होती, ये मेरा अल्लाह का फ़ैसला होता है। हम कोई सोचते हैं अल्लाह का फ़ैसला कुछ और होता है। अल्लाह यकीनन इन अजीम लोगों को अजीम बड़े रुतबे देता है तो इनको लिए एजाज़ात भी बड़े होते हैं। अल्लाह ने इनके लिए 72 हूरों का अहतमाम कर रखा था जन्नत में। फिर उनको मकामी जो यहाँ की हैं ज़मीन की जो बीवियाँ हैं इनकी अल्लाह ने वैसे ही वो नहीं रखी थी, तो इसलिए हमारे अली हमज़ा जो शहीद हुए हैं उनकी बात भी अल्लाह ने उनको बात कहलवाते हैं। अल्लाह इनको लहाम तारी करता है, ये अल्लाह के वली बन चुके होते हैं। ये आने वाले वक़्त को नाज़रीन पहले देख लगते हैं कि क्या होने वाला है। अल्लाह ने इनको पहले मंजिल दिखाई होती है। तो ये अल्लाह ने शहीद के लिए कुछ इनाम रखे हैं, कुछ आखिरत में हैं, कुछ दुनिया में हैं। तो दुनिया में ये भी एक इनाम है कि अल्लाह उनको आने वाला वक्त पहले दिखा देता है। तो जब आपको अली हमज़ा की शहादत की इत्तला मिली तो आपके उस वक्त क्या जज्बात थे? अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह तेरा शुक्र मेरे पुत्र का मकसद उन्हें मकसद मिला है, उन्हें मुकाम मिला। अली हमज़ा सबसे बड़ा था आप बता रहे थे? हाँ जी सबसे बड़ा मेरा पुत्र अली हमज़ा से, और तो छोटा फाहद है, अब्दुर्रहमान है, छोटा फजान, मोहम्मद फजान। तो अब जब लोग आपको शहीद की वालदा कहते हैं तो कैसा महसूस होता है? फ़ख्र महसूस करती हैं अपने बेटे पर? जी मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है, मैं एक शहीद की वालदा, बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है। तो जो कमी है वो तो कमी होती है, वो दुख, हाँ जी वो दुख तो लैदा ही है। तो जब शहीद की वालदा कहलाती हूँ फिर बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है। जी नाज़रीन पिछड़ने का गम यकीनन होता है, ये बशरी तकाज़ा है आपके और मेरे आका दो जहाँ के जब साहबज़ादे दुनिया से पर्दा किया उन्होंने रुखसत हुए तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रंजीदा हुए थे। ये बशरी तकाज़ा है। तो ये हमारे अजीम वालिदैन हैं कि जो बिछड़ने का गम तो ज़रूर होता है लेकिन खुश हैं और जज्बे में है और इस बात पर नाज़ा हैं कि अल्लाह ने उन्हें शहीद का वारिस बनाया, हमारे घर से कुर्बानी कबूल की।
تو جب آپ کو شہید کا والد کہا جاتا ہے تو آپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں جی؟ الحمدللہ جی میں تے اللہ دا لکھ لکھ شکر ادا کرنا ساری نسل دے وچ نا نسل بدل گئی اللہ پاک نے ساڈا شکر ہے الحمدللہ پہلا ہی بیٹا سی ساڈی جد دے وچ پہلی دفعہ مطلب فوجی بنیا سی اون دے دل دی خواہش یہ ہوئی سی کہ میں فوجی بننا میں انہوں آخیا بیٹا ہور کوئی کام کرنا انہیں کہا نا ابو جی میں نا فوج چ جانا تو ماشاءاللہ شکر ہے الحمدللہ انہیں اپنا جو مشن تے گیا سی اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری کر دیتی تے الحمدللہ انشاءاللہ میری خواہش ہے میرا دوسرا بیٹا بھی ان کی جگہ تے جا کے ان کی ٹوپی پہنے تو مینوں پھر فخر ہو۔ جی ناظرین آپ نے سنا ایک شہید کے والد کے جذبات، ماشاءاللہ یہ ہمارے مسلمانوں کا اسلاف ہے کہ وہ دوسرے بچوں کو بھی اسی راستے کا راہی بناتے ہیں۔ تو میرا مقصد بھی یہ ویڈیو بنانے کا سفر کر کے دور دراز تک ان لوگوں تک آتا ہوں پہنچتا ہوں اور آپ کو صرف دکھانے کے لیے کہ دیکھیں یہ ہمارے ہیں ہمت والے ماں باپ جن کی وجہ سے انہوں نے آج پاکستان میں امن و سکون ہے اور ان کے بیٹے لڑ جاتے ہیں بڑی سے بڑی بلاؤں سے، جتنا بڑے خطرناک دشمن ہو تو یہ لڑ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پیچھے اس طرح کی مایا ہے دعائیں دینے والی، اس طرح کے حوصلے والے باپ ہیں کہ جو کہتے ہیں جاؤ بیٹا وطن پر قربان ہو جاؤ، اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤ۔ تو یہ 1400 سال پہلے بھی ایسی مائیں تھیں، ایسے والد تھے، تو آج بھی ایسے ہی والد ہمارے ساتھ الحمدللہ ہیں۔ اس حوالے سے کبھی مسلمانوں کی جو کوکھ ہے وہ بنجر نہیں ہوئی، یہ زمین کبھی بنجر اس حوالے سے نہیں ہوئی۔ ہر بچہ وطن عزیز کا، بڑا بوڑھا، ہر ایک وطن پر قربان ہونا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو انشاءاللہ اچھی لگے گی، پسند آئے گی۔ اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے، اور ان اپنے جو شہداء کے ہمارے محسن ہیں تو ان کے لیے دعا ضرور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اور آج بھی جو ہمارے علی حمزہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں ادا کر رہے ہیں اللہ ان کو اپنے مشنوں میں کامیاب کرے۔ تو ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ، اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔ جی شہید کے والد کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ان کی بات کو سنتے ہیں کہ اور وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی ضرور کہیں۔ میرا جی یہ دل دی تمنا ہے میرا بیٹا دوسرا انشاءاللہ فوج دی نوکری کرے، پاک فوج دی، تے دشمن نال ڈٹ کے مقابلہ کرے، تے انشاءاللہ انہوں بھی اللہ پاک یہ کوئی رتبہ دے، تے انشاءاللہ اللہ تے حکم نال میں نا انہوں نہ پڑھا رہا ہاں، انشاءاللہ انہوں نہ ضرور بھیجاں گا۔ اس جنہ چر پائی دی ٹوپی نہ پائے گا انشاءاللہ مجھے سکون نہیں آئے گا، تے اپنے دشمن دے نال ڈٹ کے مقابلہ پائی دا مقابلہ کرے۔ اللہ حافظ۔